سایہ سلامت رکھے. دعوت سخن دے رہا ہوں میرے مسلک میری جماعت اور بالخصوص انجمن اساتذہ پاکستان کے امیر جناب زینت العلماء علامہ محمد قاسم علوی صاحب دعوت برکات قدسیہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. حصول برکت کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی. سبحان اللہ. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الحميد الحنين الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ. جمیع علماء مشائخ، جمیع اہل محبت، میرے پیارے تحریکی ساتھیوں، قبلہ شاہ صاحب نے برادر مکرم رفیق سفر بغداد و نجف کوفہ و کربلا، رفیق سفر حرمین، خادم العلم والعلماء والطلباء، حافظ علامہ قاری خالد محمود چشتی رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے. قبلہ شاہ صاحب نے جو کچھ کہا میں ایک ایک جملے کے ہر حصے سے متفق ہوں، بلکہ اتفاق کی اس حد تک ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کہیں صرف یہی کہا جا سکتا ہے تیرے ساتھ جو دن گزارے ہیں ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں. اس لیے کہ ہمارا یہ پیار کسی لالچ، غرض، مقصد اور طلب کے لیے نہیں تھا، اور ہمارا یہ ہدف جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا ہے. اور یہ آج کا نہیں ہے، عالم ارواح کا ہے، ازل سے ابد تک ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں افتخار رضوی صاحب جیسے نقیب محفل ہوں کسی خطیب کی تو ویسی ضرورت نہیں ہوتی. جو کچھ بھی آپ نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، اور اسی پر اکتفا کر کے ہمیں برکت کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے تھی. اور ہمیں جن سادات سے جن کا یہ تبرک ہم پیش کر رہے ہیں اصل میں تو یہ ان کو پیش کرنا چاہیے. نعت خان اور تھوڑے ہیں، نعت خان اور تھوڑے ہیں. یہ تو تبرک ہے سادات کا کہ مصطفیٰ کریم کی امت کو بتایا جائے کہ ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آج ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں اس لیے آئے ہیں، اور مجھے یہ یقین کامل ہے کہ بلا حافظ صاحب حیات ظاہری کے ساتھ محفل سجاتے، ایک تلاوت، ایک نعت اور بیان ہوتا، دعا خیر ہوتی. نہ وہ لمبی گفتگو کرنے دیتے نہ ہوتی، اور نہ ہم کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. میری عام محافل 1 اور سوا گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی. 1 گھنٹے میں آپ سن لیں کہ کیا ہوتا ہے. 35-40 منٹ کا ہم پیریڈ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہوتا ہے، اس کے زیادہ جو ہے وہ سمع خراشی ہے. ایک تلاوت، نعت، بیان، دعا خیر، لنگر شریف، دیٹس آل. اور چونکہ وقت کا دامن مختصر ہے اور جس مقصد کے لیے مجلس سجائی گئی ہے اگر میں اس پہ بیان نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. یہ ہے ایصال ثواب کی محفل. اور جب کبھی مشکل آتی ہے نا میں بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کے اپنے نعت خانوں سے کہتا ہوں پھر وہ مجلس میں آئیں نہ بتائیں، لوگوں کو عقیدہ بتائیں. اس وقت کون ہوتا ہے جب آپ کو ضبط جو ہے وہ آپ کو تالے پڑ جاتے ہیں. جب عقیدے پر کوئی بات آتی ہے پھر نعت خان کہاں ہوتے ہیں؟ بلاؤ علماء کو. بتانا چاہیے ان لوگوں کو. جب لوگوں کو یہ سوال آئے بتاؤ تو صحیح ہمارے بزرگوں کا ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے.
ہم نے یہ اتنا خرچ کیا، یہ ٹائم لگایا، ہمارے ٹائم میں سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ قیمتی وقت ہے، یہ سارے ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی، مجھے یاد ہے حضور ضیاء الامت نے ایک ساتھی کو، علامہ عبدالباری صاحب کو، ان سے پہلے امداد صاحب کو جو ہے بھیجا نا جب انگلینڈ میں، تو فرمایا لوگوں کا وقت ضائع نہ کرنا، لوگوں کا وقت ضائع نہ کرنا، بغیر تیاری کے بات نہ کرنا۔ کہا حضور کیسے؟ فرمایا کہ اگر 1 گھنٹہ صرف کرو گے تو یہ نہ سمجھنے کہ تم نے 1 گھنٹہ صرف کیا ہے، اگر 100 آدمی ہے تو 100 گھنٹہ صرف کرو گے، 200 آدمی ہے تو 200 گھنٹہ صرف ہوگا، اور جو وہ اتنا لمبا سفر کر کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئیں گے، یہ بھی اس کو شامل کر لینا۔ ہمیں احساس نہیں اپنے وقت کا کہ کتنا قیمتی ہے، لیکن چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے ساتھ ہم نے یہ سارے سفر کیے ہیں اور آج ہم سفر کر رہے ہیں، ان کے بغیر آج ہم ایک ہے نا سفر جو سفر ہے، ایک جو انگلش کا سفر ہے، آج ہم سفر کر رہے ہیں ان کے بغیر۔ احباب ذی وقار ہمارے مصطفی تحریک کے قائد عین اس وقت آئے ہیں جو وقت دعا کا ہے، اور بڑے صحیح وقت پہ آئے ہیں۔ حضرت چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کا نام جو ہے وہ بڑی محبت سے رکھا ہے۔ بڑے لالا جی سرکار گولڑا شی بابو جی سرکار کے نام پہ بڑے بیٹے کا نام رکھا غلام محی الدین چشتی، جی غلام محی الدین چشتی، اور وہ تھے نبھانے والے، دوسرا ہے غلام معین الدین بڑے لالا جی کا نام، جی بڑے لالا، یہ چشتیوں کا انداز ہے نا جی۔ تو چشتی صاحب کو اپنے سارے علماء سے، مشائخ سے، طلباء سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ان کی محبت کا محور جو تھا وہ طلباء تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عشق رسول کو اگر دنیا میں کہیں پھیلانا ہے تو ہمارا یہ ہراول دستہ یہی طلباء ہے۔ ہاں میں موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ اللہ کریم نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں وہ گھٹی میں ملا ہے، مصطفیٰ کریم سے ملا ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں ان نفوس قدسیہ پر جو مصطفیٰ کریم کے فیضان کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، وہ اولیاء کاملین ہیں جن کی برکت سے ہمیں دین ملا ہے، اور دین سارے کا سارا خالص ملا ہے۔ آج اگر وہ نفوس قدسیہ نہ ہوتے، ہم آج جس بھنور میں پھنس چکے ہیں، اب اس امتحان میں ہیں، ہماری دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اہل سنت کے عقیدے والے جتنے کمزور ہیں نا، اتنا کوئی نہیں ہے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو ہے لذت سماعت کے لیے لوگوں کو ساری رات ایسا مصروف کرتے ہیں، عقیدہ نہیں بتاتے، اور جب عقیدے کی بات آتی ہے بڑے ٹنگا ڈول جاتی ہے، جی ایسا ہی نہیں جی۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں شارٹ کٹ ہے، جو چلت بات ہے وہی ہے، نعتیں بھی چلت ہے، کلام بھی چلت ہے، اور سارا کام ہی چلت ہے۔ احباب ذی وقار ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ثواب ہوتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ثواب ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ثواب، گل سمجھا رہی تو اردو ویسے تو یہ ماشاءاللہ یہ پوری دنیا جو ہے، اب چونکہ نیٹ کا دور ہے جی، اب تو ہر یہ گلوبل ویلیج ہے، اب تو علم آپ کی مٹھی میں ہے، جہاں جائیں ہو سکتا ہے لاہور والوں سے زیادہ جو ہے توتھیاں والوں کو زیادہ علم ہو جی زیادہ، اور ہے بھی ایسا۔ احباب ذی وقار ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ثواب ہوتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ثواب نہیں ہوتا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ رضوی صاحب پریشان نہیں ہونا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ثواب ہوتا ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نا کہ ثواب ہوتا ہے، بہ جا میں نے گل کرنا، مجھے ثواب ہونے دے، آپ کو ہو گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ثواب ہوتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور دوسرے دوستوں کا عقیدہ ہے کہ ثواب نہیں ہوتا، ان کا بھی عقیدہ قرآن سے ہے جی، ان کا بھی عقیدہ، نہ ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے یار سانو پاگل ہی بنایا ہم تک سارے نے کہ ثواب ہوندا بھی ہے تو نہیں بھی ہوندا، جی ثواب ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا۔ بھئی اس وقت دن ہے نا، دن ہے تو رات نہیں ہے نا، رات ہے تو دن نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے دن بھی ہے اور رات بھی ہے؟ بھائی دن اپنے پورے جوبن پہ سورج ہے، میں کہتا ہوں سورج اپنے پورے جوبن پہ ہے، ہمارا عقیدہ پورے جوبن پہ ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ بابا یہ دن جو نظر آتا ہے اندھے کو نظر آئے گا؟ بولو نا یار، چمگادڑ کے لیے دن ہے، بولو نا یار، چمگادڑ کے لیے دن ہے،
یہ سورج کا کوئی فائدہ ہے؟ اس روشنی سے اس کو فائدہ ہے؟ جو اندراتے کا مریض ہے اس کو کوئی فائدہ ہے؟ وہ کہے گا ایسے مولوی شور مچا رہا ہے، وہ کتھے جے دن باجی، دن کتھے ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں بے دن ہے، کہا تھوتھیاں میں تو نہیں ہے، ہمیں تو نہیں نظر آتا، لاہور میں ہوگا۔ کہا بھئی پوری دنیا میں جہاں جہاں سورج اس وقت ہے دن ہے، کہا جی ہمیں نظر نہیں آتا، چمگادڑ کو نظر نہیں آتا۔ بھائی میں کسی کے عقیدے پر اعتراض نہیں کرتا، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، جس کا جو چاہے وہ عقیدہ اپنائے، اختیار کرے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہمیں جو وراثت میں ملا ہے، مصطفیٰ کریم سے ملا ہے، اولیاء کے توسل سے ملا ہے، عقیدہ قرآن و سنت کا ہے کہ ثواب ہوتا ہے، اور ان کو جو عقیدہ ملا ہے نا وہ بھی انہیں 100-150 سال سے وراثت میں ملا ہے، ان کو بھی جو ملا ہے وہ 100-150 سال وراثت سے ملا ہے کہ ثواب نہیں ہوتا ہے۔ اب پھر کہیں گے کہ یہ بات جو ہے وہ جھگڑے میں کیوں ڈالے؟ ہمیں تو فساد سے ویسے ہی نفرت ہے، نفرت سے نفرت ہے، انتشار سے نفرت ہے، فرقہ واریت سے نفرت ہے۔ ہم تو محبت کے پھیلانے والے ہیں، اس لیے کہ ہم اولیاء کاملین کے پیروکار ہیں، ان کی تعلیمات کو آگے پھیلانے والے ہیں۔ پھر گل بھی مولوی مکان ہے، گل مکنی چاہیے، ثواب ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو کیسے نہیں ہوتا ہے۔ بھائی احباب ذوالوقار سادہ سی بات ہے، میرے رب نے فیصلہ فرما دیا، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو پہلے گزرنے والے ہیں ان کے لیے بعد میں آنے والے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو سابقین ہیں، ان کے لیے لاحقین دعا کر رہے ہیں، سابقین کے لیے لاحقین دعا کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں بخش دے۔ کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں۔ روڑا تو مک گیا نا جی، روڑا تو مک گیا۔ یہ ہے ایصال ثواب، یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کہتے ہیں ثواب کا پہنچانا، ایصال ہے پہنچانا۔ اور کچھ داتیں ایسی ہیں جن سے بجلی جو ہے وہ میں سادہ غلط سمجھانے لگا ہوں، کچھ داتیں ایسی ہیں جن سے بجلی جو ہے وہ پاس آن کرتی ہے، گزرتی ہے، کچھ داتیں ایسی ہیں جن سے بجلی پاس آن نہیں کرتی۔ اب پھر وائر اگر لوہے کی ہے تو اس کی سپیڈ اور ہے، سلور کی ہے تو سپیڈ اور ہے، کاپر کی ہے تو سپیڈ اور ہے، اور اگر وہ وائر جو ہے وہ سونے کی ہو تو سپیڈ اور ہے۔ گناہگار ہے تو اس کے لیے ثواب کی سپیڈ اور ہے، ولی ہے تو اس کے لیے سپیڈ اور ہے، اگر غوث ہے تو اس کے لیے سپیڈ اور ہے، صحابی ہے تو اس کی سپیڈ اور ہے، اہل بیت اطہار ہے تو اس کی سپیڈ اور ہے، نبی ہے تو سپیڈ اور ہے، نبی الانبیاء ہے تو اس کی سپیڈ اور ہے۔ بھئی یہی ہے یار، روڑا تو مک گیا نا جی۔ اب ان کا بھی روڑا کوئی نہیں۔ بھئی اگر کنیکشن ہی نہیں ہے، وائر ٹاپ کی ہے، وائر جیسی بھی ہے، کنیکشن ہی نہیں ہے تو پھر بھی موصل نہیں ہے۔ کنیکشن کا وائر ہاؤس کے ساتھ، پاور ہاؤس کے ساتھ وائر کا ہونا، کنیکٹ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ جو داتیں موصل ہیں انہیں کہتے ہیں کنڈنسر، موصل ہیں جو آگے پہنچانے والی ہیں۔ ایمان ثواب کو پہنچاتا ہے، ایمان ہوگا ثواب ہوگا، ایمان نہیں ہوگا ثواب نہیں ہوگا۔ روڑا کدا بھائی جہاں کوئی یہ کہے کہ بھی ثواب نہیں ہوتا، یقیناً نہیں ہوتا، کیوں ایمان ہی نہیں ہے تو ثواب کیسے ہوگا جی؟ اور جہاں کہیں ثواب ہوتا ہے، ایمان ہے تو ثواب ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اے پہنچ گئے نا کہ نہیں؟ یہ موصل ہے، یہ موصل ہے نا جی، اور اس کی محبت جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، تو میں نے اس کے ایصال کو جیب میں ڈال لیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی کا تحفہ، دیکھیں آج کل جبریل فارغ ہے جی، جبریل کی ڈیوٹی تھی نا جی، جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی، جبریل آج کل فارغ ہے۔ جب سے مصطفیٰ کریم سرکار خاتم النبیین ہے نا جی، جبریل کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو وہ اللہ کے انبیاء تک پہنچاتے تھے۔ سرکار آخر الزمان نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب اس کے بعد جبریل تو فارغ ہو گئے، ڈیوٹی تو ہے کوئی نہیں۔ اب اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم کی امت کے مومنین کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم کوئی ایصال ثواب کرتے ہو تو یہ بہترین طباق میں لے کر نا اس تحفے کو اس وہ مومن کی قبر کے سنانے پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے ھذا من فلان ابن فلان، یہ ہدیہ ہے فلان فلان کا، اور پھر وہ ہدیہ قبول کرتا ہے۔ واہ، ہدیہ بھیجنے والے آپ ہیں، لے جانے والا جبریل ہے، وہ جس کے پاس جا رہا ہے وہ کتنا
خوش قسمت ہے، اس لیے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ پتا چلے گا فیصلہ تو تب ہوگا نا، کہتے جی قبریں کچھ جی قبریں۔ میں ایک مولانا صاحب 1 گھنٹہ خطاب کرتے رہے کہ قبریں جو ہیں وہ قبریں دوزخ کا گڑھا ہے، قبریں جو ہیں وہ دوزخ کا گڑھا ہے، وہ قبریں دوزخ کا گڑھا ہے۔ 1 گھنٹہ خطاب کرتے رہے اور کہا ہاں کچھ قبریں جو ہیں وہ جنت کے باغ بھی ہیں۔ اس کے بعد 2 منٹ میرے تھے، میں نے کہا مولانا فیصلہ تو آپ نے کیا نہیں ہے، 1.5 گھنٹے میں کہا کہ قبریں ہیں دوزخ کا گڑھا ہے، بتا تو صحیح کون سی قبر دوزخ کا گڑھا ہے، بتا تو صحیح نا کون سی قبر دوزخ کا گڑھا ہے، یہ تو بتانا کون سی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ مولانا خاموش ہو گئے، علوی بول رہا تھا، انہوں نے کہا جس قبر والے کو 3 سوالوں میں میرے کریم آقا کا دیدار ہو جائے گا، وہ قبر جو ہے وہ صاحب قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جائے گا، اور جس قبر والے کو میرے نبی کا دیدار نہیں ہوگا۔ اور یہ چشتی صاحب تو وہ تھے، کہا مر کے پہنچا ہوں میں اسی دلربا کے واسطے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ من ہوا ما کنت تقول فی حاضر رجل، یہ کیا کہتے تھے؟ کہا مر کے میں تو سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے جب سے شعور میں آیا تھا، میں نے اس شعور سے شعوری غیر شعوری زندگی میں اسی نعرے سے اپنے آپ کو نبھایا تھا۔ میرے کریم نے پھر کیا خوب چشتی صاحب کو جو ہے وہ اپنے رنگ محبوب کے رنگ میں رنگا تھا۔